انبیاء میں اللہ ذکر کرتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن سے ہم نے وفا کا وعدہ کر لیا، مرادی معنی جو ایمان لے آئے اور جن سے بخشش کا ہم نے وعدہ کر لیا، اولئک عنہا مبعدون، ان کو ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز کو بھی نہیں سنیں گے، بھنک کو بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور اسی جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے دور رہیں گے، جہنم کی آواز تک ان کو نہیں آئے گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں گویا کہ ان کے لیے جو عیش ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیونکہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک چنگاڑ آئے گی، اللہ اکبر، فضا، وہ چنگاڑ ایسی ہوگی کہ اس کو سن کر خدا کے دشمن ذلیل ہو کر زمین پر گر جائیں گے اور ان پر موت طاری ہو جائے گی، فضا الاکبر العیاذ باللہ، ایک چنگاڑ ہوگی، ایک ڈراؤنی آواز آئے گی رب کی جانب سے، بڑی خطرناک آواز، اور جو دنیا میں بڑے کر و فر و شان والے کہلاتے تھے اور اللہ کے آگے معاذ اللہ استغفر اللہ تکبر کرتے تھے اور اللہ کے دین کو ہلکا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقتیں ہیں، تو یہ فضا اکبر یعنی بڑی جو چنگاڑ ہوگی آواز، وہ سننے کے ساتھ وہ زمین پر گریں گے جیسے کوئی حقیر اور ذلیل آدمی گر جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب نہیں گریں گے۔ اب دیکھیں آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر میں نے پہلی پڑھی 102 سورہ انبیاء کی، اب آیت نمبر 103، لا يحزنهم الفضل الاکبر، فرمایا یہ جو ہے نا جن کو ہم نے محبوب بنایا ہے، ان کو فضا اکبر یعنی اس چنگار سے کوئی غم نہیں ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفضل الاکبر، جس چنگار سے لوگ ذلیل ہو کر گر رہے ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی شان کیا ہوگی، آگے اللہ فرماتا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، لوگ گر رہے ہوں گے اور ان کے استقبال میں فرشتے آ کر ان سے ملاقات کر رہے ہوں گے، سب برابر نہیں ہوتے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آ کر ان کو ملاقات کر رہے ہوں گے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، کسی کو حقیر کیا جا رہا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوگا، اور یہ وہ ہیں جب یہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو فرشتے بالکل استقبال کے لیے اس کو ریڈ قالین بچھانا، ریڈ کارپٹ بچھا کر یوں سمجھ لیجیے ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور ان کو فرشتے کہیں گے کیا، یہ قرآن ان کی پوری جو بات ہوگی فرشتے کی طرف سے اللہ کی جانب سے، ان کے پروٹوکول، ان کے اعزاز کے اندر جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لا يحزنهم الفضل الاکبر، وہ ڈراؤنی چنگاڑ سے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کریں گے جنہوں نے دین پر پہرا دیا تھا، بات ختم نبوت کی تھی، ہر حالات کے اندر حق و سچ کا بیان دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسے غیرت مند لوگ جو اللہ کے محبوب ہے جب وہ اٹھیں گے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے، ذرا دیکھیے آپ کیا پروٹوکول، قیامت میں تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا حضرت پورا پڑھا کریں، پورا قرآن پڑھا کریں، وہ آیتیں بھی پڑھیں جو محبوبوں سے متعلق ہیں، پہلے یہ طے کر لیں اب ہیں کس پارٹی میں، اللہ کی پارٹی میں تو اللہ کی پارٹی والی پوری آیت پڑھیں، آپ یہ شیطان کی پارٹی والی بات پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ والی پارٹی پر فٹ کرتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں، آپ کہیں گے جی پارٹی کا لفظ آپ نے کیسے کہہ دیا، جماعت کا لفظ کیسے کہہ دیا، تو 28واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے، مجادلہ مفاعلہ کا لفظ ہے، دو قوتیں آپس میں لڑیں گی، اور اسی صورت کے اندر اللہ نے دو ٹیم، دو جماعت، دو گروہ، دو پارٹی کا ذکر کیا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزب کہتے ہیں تنظیم کو۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہماری تنظیم اور جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے، تو جماعت میں افراد ہوتے ہیں، تو اولیاء کون ہیں، یہ اللہ کی جماعت کے افراد ہیں، اور جو جماعت کے بندے سے ملتا ہے وہ اصل لیڈر سے ملتا ہے، تو بلا تشبیہ جو اولیاء سے ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے۔ آپ گھر